وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ عالم صغرا ہے، اور انسان جو ہے وہ عالم کبرا ہے، وہ عالم کبرا، وہ بڑا عالم ہے۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آسمانوں میں ہے اور نہ ہی زمینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آسمان میں سماتا ہے اور نہ ہی زمین کے اندر سماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص کرتا ہے اپنے بندہ مومن کا دل اس کے اندر سماتا ہے۔ ہاں، تو جب جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آ جائے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر نہیں فرماتے کہ انا عند منکسرۃ قلوبہم، کہ میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں سماتا ہوں، میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر سماتا ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا، نہ تو آسمان میں سماتا ہوں نہ زمینوں کے اندر، لیکن اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر سماتا ہوں۔ تو دیکھیں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دل ایسی اہم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تب تک دل کے اندر نہیں آتی کہ جب تک، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے شریکوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ اس مقام میں نہیں آتے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادھر پسند نہیں کہ جہاں پر اللہ کے شریک ہو، لہٰذا وہاں اللہ نہیں آتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں سمائے، تو اس کے لیے پھر دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، غیروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے دلوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ جب غیر اللہ کو دل سے نکالیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آئے گی۔ تبھی تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، وہ شعر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں تمہیں دیتا اس شعر کی وجہ سے، یہ مجھے اتنا پسند آیا۔ اور جگر مراد آبادی جو بہت بڑا شاعر تھا، زندگی شروعات کے اندر تو گزاری بیچارے نے عیاشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور گناہوں سے توبہ کی، اور پھر بڑے درجے کے بزرگ بنے، اور وہ شعر کہتے تھے کہ میرا کمال تو بس اتنا ہے یہ جگر کہ وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گئے۔ یعنی میرا کمال تو صرف اتنا ہے یہ جگر کہ میرے پیر و مرشد مجھ پر چھائے، میں سارے کے سارے زمانے پر چھائے۔ ہاں، اور دیکھیں اس کی ایک دلیل اور اس کے مطابق ایک بات وہ بھی ہے کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ، بڑا درجہ عنایت فرمایا، صاحب کشف و کرامات تھے، اور ان کی ایک کتاب ہے مثنوی شریف کہ جس کو الہامی کتاب کہا جاتا ہے، اور اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ مثنوی ہے جو ایک مولوی کی لکھی ہوئی مانوی، گویا کہ قرآن ہے فارسی زبان کے، مطلب قرآن تو نہیں ہے، مطلب قرآن کے جیسے مضامین کو، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں مضامین کو بیان کیا ہے بے اس طرز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اور انہوں نے اس کو لکھا، تو بڑی عظیم کتاب ہے کہ جس کو جو عالم پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسرار اور رموز کھول دے گا، اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اور عجیب قسم کی وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ تو خیر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت کے اندر بہت بڑے مجتہد تھے، یعنی اجتہاد کے درجے تک پہنچ چکے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اور افتاء سے ان کا تعلق تھا، ظاہری علوم، فلسفہ، منطق اور فقہ وغیرہ پڑھنا پڑھانا، اس کے اندر ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ 3 روایتیں الگ الگ قسم کی تاریخ دانوں نے بیان کی کہ کس طریقے سے ملاقات ہوئی شمس تبریزی کے ساتھ ان کی، تو اس کے اندر ایک ملاقات وہ مشہور ہے کہ حوض کے کنارے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے، وہ مطالعہ کر رہے تھے، تو آئے شمس تبریزی جب آئے، آنے کے بعد
وہ اپنے اسی فقیروں والے لباس کے اندر تھے، اور مولانا روم جو تھا وہ لباس فاخرہ کے اندر موجود تھے. ہاں تو اب بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، تو شمس تبریزی نے آ کر سوال کر لیا، عاجزانہ سوال، معصومانہ سوال، کہ یہ جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ جو کتابوں کے ڈھیر لگے پڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مولانا روم نے ان کو دیکھ کر کہا، دیکھیں جو علماء ظاہر کے علوم میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ صوفیوں کو کوئی درجہ اور مقام نہیں دیتے. اور ظاہر بات ہے جو ظاہر کے علم کے اندر جو علماء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے، تو اس وجہ سے بسا اوقات وہ صوفیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. تو خیر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ صوفی آ گیا دماغ خراب کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ای آست کہ تو نمیدان، یہ وہ ہے اے صوفی جو تو نہیں جانتا، تیرا کام صرف خانقاہ کے اندر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ علم کی کتاب ہے، تجھے علم سے کیا لینا ہے، تو چھوڑ، تو کیوں پوچھ رہا ہے. تو اب مولانا رومی کے اس سوال جواب کے بعد شمس تبریزی نے کیا کیا، وہ کتاب لی اور لینے کے بعد اس کو پانی کے اندر پھینک دیا، پانی کے اندر پھینک دیا. اب مولانا روم ایک دم چونکے اور کہا کہ اے خدا کے بندے تو نے یہ کیا کیا، یہ تو وہ کتاب تھی جو میرے والد نے پتہ نہیں کہاں سے حاصل کی تھی اور یہ ذخیرہ تھا، اب تو مجھے مشکل ہے کہ اس کا کوئی پرنٹ ادھر مل جائے. ہاں تو خیر شمس تبریزی نے ہاتھ کی آستین اوپر کی اور پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد وہ کتاب نکالی تو وہ بالکل سوکھی ہوئی. اب مولانا روم حیران، پریشان، اور ایک دم حیرانی کے اندر سوال کیا کہ یہ چیز، کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے مجھے دکھایا، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ای آنست کہ تو نمیدانی، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، تو ظاہر پرست مولوی ہے، اور یہ باطن کی باتیں ہیں، یہ حال والی باتیں، اور تو قال والا آدمی ہے، تجھے کیا پتا، تو قال و قیل کے اندر لگ، اور یہ حال کا مرتبہ جب بندہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو یہ مقام ملتا ہے. تو خیر مولانا رومی نے پھر سب کچھ چھوڑا اور ان کے ساتھ لگ لیے، اور جب ان کے ساتھ لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کو حاصل کیا تو پھر وہ ایک مقام آیا اور ایک مرتبہ، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مولانا رومی ان کی خدمت کے اندر کیا کرتے تھے، ان کے توشہ دام کو اٹھا کر اور ان کی جو چنکی ہوتی تھی وہ اٹھا کر وہ اپنے کندھے پر گھومتے تھے اور کہتے تھے، یہ شعر کہتے تھے کہ ای چنی شیخ گدائے تو بکو عشق کردش زیر پائے فتح، کہ یہ اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا مفتی فقیروں کی طرح گلی گلی گھوم رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا وجہ ہے. کہا کہ اس کو عشق نے، جو عشق جو پہلوان ہے، جو بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا ہے، کہا کہ اس نے اس کو اپنے پیر کے نیچے دبا دیا، یعنی یہ عشق کے شکنجے کے اندر آ گیا، تبھی اس کا یہ حال ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب مل گیا مولائے روم. مولائے روم پورے روم کا مولا، پورے روم کا مولا. اس سے پہلے صرف مولوی تھا لیکن اس کے بعد بن گیا مولائے روم. تو آخر میں یہ شعر کہتے تھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم دا غلام شمس تبریزی نے، کہ مولوی نہیں بنتا روم کا مولا کہ جب تک وہ غلام نہ بنتا شمس تبریزی. مطلب جب شمس تبریزی کی خدمت میں آیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو تب جا کے وہ بن گیا کیا، روم کا بھی مولا بن گیا. تو خیر حضرت بھی اسی طریقے سے فرماتے جگر مراد آبادی کہ میرا کمال تو بس اتنا ہے، یہ جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گئے، کہ وہ مجھ پر چھائے. میرے شیخ کا دست شفقت جب میرے اوپر آیا اور میں ان کی خدمت میں گیا تو میں پورے کے پورے زمانے کے اوپر چھا گیا. اب زمانے میں لوگ مجھے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، حالانکہ میری حقیقت تو یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے شیخ کی عنایت اور توجہ ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. تو پھر وہ جگر مراد آبادی نے بھی ان کے اس شعر کے اوپر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر کہا کہ حضرت میرا پورا کا پورا دیوان، وہ جگر اتنا بڑا شاعر اردو کا، کہا کہ میرا پورا کا پورا دیوان جو شاعری کا ہے وہ آپ لے لو اور بدلے میں مجھے یہ ایک شعر دے. وہ شعر کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ان کی غزل کا ایک شعر ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کہ دل سے ہر تمنا نکل گئی ہے، چلی گئی ہے، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب دل کے اندر خلوت ہو گئی، اب دل تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، اب اے اللہ تو آجا، اب تو آجا.
تو یہ بات ہے کہ جب تک دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو نہیں نکالیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر نہیں آئیں گے. تو تبھی صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ عالم صغرا چھوٹا عالم ہے، اور جو دل ہے انسان جو ہے وہ عالم کبریٰ ہے، وہ بڑا عالم ہے، کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سماتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بنتی ہے. اس نے لہٰذا انسان جو ہے وہ اس دنیا سے بھی بہت بڑی چیز ہے، اس دنیا سے بھی بہت بڑی چیز ہے. آسمان و زمین، ساتوں آسمان، سب کچھ اس کے دل کے اندر آ جائے. انسان کے دل کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ جب یہ دل بڑھتا ہے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل کو چنتے ہیں اپنی محبت کے لیے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے